اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدہ حق میں ہم نے کل یہ دیکھا تھا کہ صوفیہ جو ہیں وہ ان کے نزدیک مشاہدہ حق جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حق تعالیٰ کا دیدار خلوت اور جلوت میں بغیر چون و چگوں۔ ٹھیک ہوگی بات، یعنی کوئی کسی قسم کا جو ہے اس کے اندر رکاوٹ، شک، مبالغہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کل خلوت کا تو دیکھا تھا، اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز کل رہ گئی بیان کرنے سے، اس کو بیان کر کے پھر آگے چلتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ خلوت کا کل ہم نے بیان کیا تھا کہ تنہائی میں کہتے ہیں تنہائی ہونی چاہیے، لیکن ایکچولی جلوت جو ہے وہ اس میں بھی مشاہدہ حق جو ہے وہ صوفیہ کے نزدیک ہوتا ہے، اور یہ جینون چیز ہے۔ اس لیے جینون چیز ہے کہ اس میں بڑی ایک کامن بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یار کبھی جدا نہیں ہوتا، یار یار سے جدا نہیں ہوتا، چاہے جلوت ہو چاہے خلوت ہو۔ اور جو اہل تصوف ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پہ جاتے ہیں کہ مومن وہ نہیں جس کی صحبت پاک ہے، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ ٹھیک ہے، صحبت بھی، جلوت بھی اور خلوت دونوں پاک ہونی چاہیے، تب جا کے کوئی بات بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو واقعی اللہ والے ہیں، اور یہ آگے آنے والے دروس میں کہیں جا کے یہ ایک حدیث شریف بھی آئے گی کہ دنیا میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ملعون ہیں ما سوائے اس کے کہ جو حق ہے اور جو اللہ والا ہے، یعنی جو اللہ سے متعلق ہے وہ والا بڑی ٹرم میں آ جاتی ہے، یہ صرف انسانوں کی ٹرم میں نہیں ہے بلکہ اس کا پرسپیکٹیو بڑا براڈ ہے، تو وہ آئے گی حدیث شریف آگے انشاءاللہ۔ تو اگر تو ہے جینون صوفی تو اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے کی حقیقت کے لیے رات کا انتظار کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس لیے کہہ دے کہ بھائی چونکہ ابھی فرصت نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، یا ارد گرد کے لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو اس کے لیے تو وہ کہہ سکتے ہیں اچھا اس کو دیکھ لیں گے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا اچھا جی میں رات کو دیکھوں گا تو پھر صبح بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ عامل تو ہو سکتا ہے وہ عامل ہو، لیکن وہ کامل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کامل کے لیے جلوت اور خلوت دونوں ایک جیسی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات کل رہ گئی تھی سمجھانے کے لیے، تو اس کو سمجھ لیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم حقیقت مشاہدہ کی، ہم نے اقسام بھی دیکھ لی۔ نمبر 1 صحت یقین کے ساتھ، جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، اور غلبہ محبت کے ساتھ، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مجاہدہ اور مشاہدہ۔ ٹھیک ہے، مجاہدہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کسی چیز کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کتابوں کا سہارا لیں، اس کے لیے آپ وظائف کا سہارا لیں، اس کے لیے آپ دعاؤں کا سہارا لیں، اس کے لیے آپ چلے کا سہارا لیں، جو بھی کرنا چاہیں۔ ٹھیک ہے، کو پڑھائی کرنا چاہیں، یہ مجاہدے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن مشاہدہ جو ہے وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مجاہدہ بندے کی طرف سے ہے، مشاہدہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور مجاہدے میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ آپ کو واقعی مشاہدہ حق بھی عطا ہو جائے گا، اٹس ناٹ نیسیسری۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے نتیجے میں ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگا، اس کے علاوہ وہ نہیں ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو دنیا میں نابینا رہا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو یہاں پہ نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا۔ سورہ الاسراء جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 72ویں آیت۔ یہ نیچے جو عربی میں تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی اوریجنل ٹیکسٹ ہے التاویلات النجمیہ کا، ٹھیک ہے، تو میں نے ریفرنس کے طور میں یہاں لکھ دی ہے، ضرورت نہیں تھی لیکن بہرحال پھر بھی، تاکہ کیونکہ یہ آیت کا معاملہ ہے اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس میں عربی کا ٹیکسٹ بھی جو ہے وہ دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صورتوں میں اسرار رکھے ہیں، یعنی جو ہمارے شکل و صورت ہے اس کے اندر اسرار رکھے، راز رکھے ہیں۔ جو کوئی اس راز سے یہاں نابینا رہا وہ آخرت میں اس کی صورت سے نابینا رہے گا۔ کس کی صورت سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صورت سے، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں اس نابینا پن کا تدارک ہو سکتا تھا، یہاں آپ کوشش کر سکتے تھے کہ یہ نابینا پن دور ہو جائے، اس کے لیے آپ مجاہدہ تو کر سکتے تھے نا، ہونا نہ ہونا وہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن کم از کم آپ کے کھاتے میں کوشش آ جاتی کہ آپ نے کوشش کی ہے۔ تدارک نہ کرنے کے نتیجے میں، یعنی اس نے دنیا میں کوشش ہی نہیں کی، اس کی وجہ سے آخرت میں الحق کو دیکھنے سے محروم کر دیا جائے گا۔ التاویلات النجمیہ اسی آیت 17واں سورہ 72ویں آیت کی تعویل ہے یہ، سمجھے؟ سو آپ ذرا دیکھنا کہ کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں اس کی۔ ہاں جی، سمجھے؟ اس لیے کہا تھا یہ سیریس چیز ہے بہت۔ دنیا اور آخرت میں مشاہدہ حق یکساں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے مشاہدہ کچھ اور ہو اور وہاں جا کے معاملہ کچھ اور نکلے، ٹھیک ہے۔ حق تو حق ہے، وہ دنیا میں بھی وہی ہوگا اور آخرت میں بھی وہی ہوگا، عالم اسباب میں بھی وہی ہوگا، عالم امر میں بھی وہی ہوگا، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ وہ سیم ہوگا۔ حق تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اب یہاں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ استغفر اللہ جسم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو میں پہلے بھی یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو جب اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہاتھ پاؤں تو تخلیق کا عنصر ہے نا، اس کے اندر کریٹیوٹی کا عنصر ہے، تو اللہ کا تو کسی نے کریٹ ہی نہیں کیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ عطا کیا ہے، اس مشاہدے میں جسم کا کوئی اپیرنس نہیں ہے جسم کی، سمجھے؟ اس لیے عقل اور فہم اور وہم میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جسم نہیں ہے نا، جسم ہو تو ایک اینٹی ہوگی، ایک اس کا سائز ہوگا، ہر شخص کا جو جسم ہے اس کا ایک سائز ہے، کوئی چھوٹا ہے، موٹا ہے، کوئی بڑا ہے، اس طرح۔ تو لہٰذا چونکہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے اس لیے وہ عقل میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ لمبا ہے، یہ چوڑا ہے، یہ موٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ پتلا ہے، یہ دبلا ہے، اس طرح کہتے ہیں نا، تو یہ آپ کی عقل آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا ہے، رائٹ؟ تو چونکہ اس کا جسم نہیں ہے وہ عقل میں بھی نہیں آ سکتا، فہم میں بھی نہیں آ سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ اچھا چلو یہ نظر تو ایسے آ رہا ہے تو یہ لیکن ہے ایسا۔ فہم از سم تھنگ وچ از بیہائنڈ دا کرٹن، یو برنگ آؤٹ واٹ از بیہائنڈ دا کرٹن، یعنی جو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے، پس منظر میں ہے، اس کو آپ سمجھیں تو وہ فہم کہلاتا ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اور وہم میں بھی نہیں آ سکتا، آپ اس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہوگی بات؟ چنانچہ مشاہدہ حق سے مراد حق تعالیٰ کا جسمانی مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ ویسا مشاہدہ ہے جو آخرت میں ہوگا۔ الی ربہا ناظرہ، سورہ القیامہ چیپٹر 75 ورس 23، ٹھیک ہے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، بس دیکھ رہے ہوں گے۔
اور چونکہ حق تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں جسم سے پاک ہے، لہٰذا دونوں جہانوں میں اس کا مشاہدہ یکساں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ آپ کو وہ صورت انسان نظر آ جائے، یعنی وہ کہ جی میری یہ شکل ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مشاہدہ کرائے، وہ اس کا معاملہ ہے. لیکن حقیقت مشاہدہ یہ ہے کہ اس کا چونکہ جسم نہیں ہے تو لہٰذا وہ کسی انسان کی صورت میں بھی نظر نہیں ہے. اسی لیے آپ حدیث شریف کو دیکھو، فرمایا کہ بہترین صورت میں نظر آیا. اس صورت کو ڈیفائن نہیں کیا گیا حدیث شریف کے اندر. سنن ترمذی کی جو حدیث ہے کہ رات میرا رب مجھے خواب میں بہترین صورت میں نظر آیا، یاد آ گئی حدیث شریف. تو بہترین صورت کیا مطلب؟ یہ کوئی شکل نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کا نظارہ تھا وہ بہترین تھا. کلیئر ہو گئی بات یا نہیں ہوئی؟ چونکہ صحابہ کرام اس پر متفق ہیں کہ آخرت میں مشاہدہ جائز ہے، اس لیے دنیا میں بھی اسی قسم کا مشاہدہ جائز ہوا. دونوں جہانوں کے مشاہدہ میں کوئی فرق نہیں ہے. دیٹس وائی فقہ حنفی کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مشاہدہ حق ہوا ہے نا اللہ کی رحمت سے. مشاہدہ حق سے متعلق کلام اور سکوت من خاموشی، پن ڈراپ سائلنس جس کو کہتے ہیں نا. سمجھتے ہو کہ سوئی بھی گرے تو اس کے بعد آ رہی ہے، اتنی خاموشی. وہ یار میں دوبارہ جو ہے نا اہل کالج آف کامرس سے بھیجنے لگا ہوں، تو فکر نہیں کرتا. مشاہدے کا تعلق چشم باطن سے ہے، جبکہ زبان کا تعلق عالم ظاہر سے ہے. ٹھیک ہے، کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ یا میں اتنے ٹائم سے میں نے وہ تفسیر بھی چھوڑی ہوئی ہے، شرح بھی چھوڑی ہوئی ہے، پلے بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا؟ so long as it's not the wastage of time then it's okay. مشاہدہ کا تعلق چشم باطن سے ہے، جبکہ زبان کا تعلق عالم ظاہر سے ہے. لہذا سکوت برتر ہے کلام سے. سکوت برتر ہے، ٹھیک ہے، افضل ہے، اس کو فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے. کس پہ؟ کلام پہ. کیوں؟ کہ یہ چشم باطن ہے، یہ حق کو دیکھتی ہے. زبان تو جھوٹ بھی بیان کر دیتی ہے، زبان ظاہر ہے، زبان تو منافقت کو بھی بیان کر دیتی ہے، زبان سچ کو بھی بیان کر دیتی ہے، اور زبان حقیقت کو بھی بیان کر دیتی ہے. لیکن چشم باطن جو ہے وہ حقیقت کو ہی دیکھتی ہے صرف. لہذا اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ سکوت ہوتا، خاموشی ہوتی ہے. لہذا سکوت برتر ہے کلام سے، کیونکہ سکوت علامت مشاہدہ ہے. جب یہ خاموشی ہوتی ہے تو یہ علامت مشاہدہ ہوتی ہے. اور کلام جسمانی آنکھ سے دیکھنے یعنی شہادت پر منحصر ہے. جو آنکھ دیکھتی ہے آپ وہی بیان کرتے ہیں. کسی چیز کو آنکھ سے دیکھنے اور قلب سے مشاہدہ کرنے میں بڑا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب حق کے اس بلند مقام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا عرض کی، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. میں تیری ثنا اس طرح نہیں کر سکتا جیسے کہ تو نے خود اپنی ثنا کی. کیونکہ جو مشاہدہ ہوا اس کے لیے الفاظ نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور ثنا کرنے کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیان سے باہر تو لہذا دیکھ سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے. کلیئر ہو گئی بات؟ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ چیپٹر 42 حدیث کا نمبر 1090، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 486. آج کل ویسے زیادہ تر یہ نئی ترکیب والا نمبر یوز ہوتا ہے صحیح مسلم کے لیے، تو اس کو خیال کرنا. ٹھیک ہے، جب بھی کہیں صحیح مسلم کا نمبر نظر آئے تو پہلے اس نمبر کو دیکھ لینا چاہیے، اس کے بعد کچھ دیکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا احصی ثناء علیک انت کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مشاہدہ پر تھے، اور مشاہدہ کا مطلب ہے کمال یگانگی،
یعنی ایک طرف ہو جانا، دو چیزوں میں نہیں پڑے، ایک چیز میں پڑے ہوتے ہیں صرف. اور یہ وہ مقام ہے جو عبارت یا بیان میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یگانگی کو بیان کرنا بیگانگی ہے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ یگانگی کو بیان کرنا بیگانگی ہے. کہ اگر تیرا دماغ اور تیرا ہوش اس کو بیان کرنے کے قابل ہے جو تو نے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب وہ یگانگی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. بات ہوتا یہ کہا جا سکتا ہاں دیکھا، بس بات ہوتی. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ جب تو اسے دیکھ رہا تھا، مشاہدہ ہو رہا تھا، اس ٹائم تیرا دماغ بھی چل رہا تھا، اس ٹائم تیری زبان بھی اس کو اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی تھی جو بعد میں بیان کروں گا. سمجھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تیری یگانگی نہیں تھی، تیری کنسنٹریشن نہیں تھی ایک سائڈ پہ. اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہے لوگوں نے نا یہ 2 نمبر قسم کے پیروں بلکہ 10 نمبر قسم کے پیروں نے بنا دیا اٹھا کے معاملہ. مشاہدہ کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا بندہ ڈھونڈے سے نہیں ملتا. یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی اکثریت 99.999% جو ہے وہ اگر فیک نہیں ہے نا تو وہ کمال پہ بھی نہیں ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ چلو یہ اس میں سارے جھوٹے نہیں ہیں، جھوٹے بھی ہیں لیکن سارے جھوٹے نہیں ہیں، مگر ان کا لیول وہ نہیں ہے، کمال وہ نہیں ہے ان کا. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے اندر وہ ایک ہرس ہوتی ہے کہ مرید زیادہ ہوں، لوگوں کا جھمگٹا لگا رہے، میری شہرت ہو، تو وہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے اپنی زبان سے مختلف چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں. اور چونکہ ان کے پاس آنے والا یقین کے لیول پہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے پیر ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو وہ اس کو تحقیق کی بجائے اس کو آگے جو ہے نا ایز اٹ از پھیلاتا جاتا ہے، اور اس طرح گمراہی جو ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. میں جو اللہ کے حکم سے ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ جو اگر سب سے زیادہ نبوت کے بعد سب سے زیادہ سینسٹیو اور سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ چیز ہے وہ یہ ولایت ہے، تصوف ہے، صوفیزم ہے. یہ لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنایا ہوا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ. اس کے بعد عرض کیا کما اثنیت علی نفسی کا، یعنی یہاں تیرا ثنا بیان کرنا میرا بیان کرنا ہے کہ یعنی جو تو یہ نا کما اثنیت علی نفسی کا، جیسے کہ تو نے اپنی ثنا خود کی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ کیا کہ آپ نے عرض کی کہ جو ثنا تو نے اپنی خود کی ہوئی ہے نا وہ میری طرف سے ہی قبول کر لے کہ یہ ثنا، کیونکہ میں اپنی طرف سے تیری ثنا کرنے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. میری زبان میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ تیرے مقام کو بیان کر سکے، اور نہ یہ میرے مقام کو بیان کر سکتی ہے. نہ تیرا مقام بیان ہو سکتا ہے، نہ میرا مقام بیان ہو سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مقام پہ کوئی پہنچا ہی نہیں ہے، ما سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پہ کوئی پہنچا نہیں ہے. سو مشاہدہ حق کا یہ پہلا حصہ جو ہے یہ مکمل ہوا. اب اس میں کچھ سوالات ہیں تو بتا دوں. سوالوں سے اس لیے روکا ہوا تھا کہ سبجیکٹ پورا ہو جائے، کیونکہ سردیوں کے دن میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو اگر ہم سوال کی بحث میں نکل جائیں گے تو پھر جو اصل وہ ہے وہ رہ جائے گا. سو ناؤ یو ہیو گاٹ ٹائم، جو سوال اس میں پوچھنا ہے وہ پوچھنا. اللہ توفیق دے گا تو جواب دے دیں گے. سر یہ زبان سے جو بیان ہوتا ہے یا جو کر سکتے ہیں وہ ہے جو عقل جس کو ابزارو کرتی ہے، جو سمجھ سکتی ہے یا سوچ سکتی ہے. بالکل. اور جو قلب کی زبان ہے اس میں عقل کا عمل دخل نہیں ہے. نو. تو وہ کون سی زبان ہے پھر قلب کی زبان؟ تو پھر یہ بیان نہیں ہو سکتی، یہ صرف محسوس ہو سکتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے محسوس نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہے دیکھیں نا، یہ ماؤس پڑا ہوا ہے، میں نے یہ دیکھا اور میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ یہ کس شیپ کا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے.
اس لیے کہ میری عقل نے بتایا کہ یہ چیز ہے، یہ فلاں مٹیریل کا بنا ہوا اینڈ سو آن. مگر ایک چیز جس کے بارے میں آپ کی عقل آپ کو یہ بتا ہی نہ سکے کہ یہ کیا ہے، صرف آپ کو سینس ہے. کبھی آپ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ والا سوال، اور اچھا ہوا یہ سوال ہو گیا. کبھی خواب میں دیکھا ہے کہ آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن کہیں بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فلانے صاحب ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو آپ کو جو نظر آ رہا ہے خواب میں، آپ کا برین اس کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن کہیں بیک گراؤنڈ میں وہ آواز آ رہی ہے یا آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ فلانا بندہ ہے، جب کہ بتانے والا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہے. اچھا، چونکہ جو روح سفر کر رہی ہوتی ہے، وین یو ڈریم، آپ کی روح سفر کر رہی تھی، جو روح دیکھ رہی ہوتی ہے وہی آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے. اس کو ڈریم کہتے ہیں، خواب کہتے ہیں اس کو. تو اس میں دماغ کا پھر بھی تعلق ہے، ٹھیک ہے. مگر مشاہدہ حق میں اور اس خواب میں یہ فرق ہے کہ اس میں دماغ کا کانٹیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ دماغ وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس کی کیپیبلٹی، صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جہاں سے مشاہدہ حق شروع ہوتا ہے. اس وقت نہیں ہوتا، یہ ڈائمینشن نہیں ہوگا. اور اس کا بیان کرنا صرف محسوس ہوتی ہے، بیان نہیں ہو سکتی. نہیں، محسوس نہیں، نظر آتی ہے، نظر آتی. یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہو اور نماز میں، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ اسے یہ کہیں کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، وہ بیان نہیں کر سکتا. لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اب وہ کیا اس کو بیان کرے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ اس ٹائم تیر میرے ٹخنے میں سے نکالنا جب میں حالت نماز میں ہوں، کیونکہ وہ محو اس سب جذب ادھر ہوئے ہوئے تھے، تو پھر جسم کو تکلیف ہونا نہ ہونا وہ اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. سو what you can tell is what your brain is telling you to tell. ٹھیک ہے، آپ کا دماغ جو آپ کو بتا رہا ہے آپ وہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اس کا فرق آپ دیکھ لیں. میں جو مثال دینے لگا اس پہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک خاتون ہے، وہ ایک شخص کو پسند نہیں آتی، دوسرے کو پسند آ جاتی ہے. جس کو پسند نہیں آتی اس کا دماغ اس خاتون کے اندر 100 نقص نکال رہا ہے، اور جس کو وہی خاتون پسند آ رہی ہے اس کا دماغ اس کو پازیٹیوٹی اس کی شو کر رہا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، یہ اچھی ہے. دوسرا کہہ رہا نہیں آ رہی ہے، چھوڑ، اس سے اور سونی مل جائیں گی. سمجھے؟ سو اٹ از دا برین وچ از ٹیلنگ یو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں یار یہ خاتون اس مرد کے ساتھ کیسے مشورہ کرتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس خاتون کا جو دماغ ہے اس مرد کو ایکسیپٹ کر گیا ہوا، لہذا وہ آپ کی نظر میں جیسا بھی مرد ہو، مگر عورت کے لیے وہ ویسا نہیں ہے، عورت کے لیے کچھ اور ہی چیز ہے. سو یہ دماغ کی ساری کیپیبلٹیز ہیں. مگر آپ آ جائیں مشاہدہ میں، اب آ جاتے ہیں اصل چیز کے اوپر کہ کیوں مشاہدہ کے اندر دماغ کا جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. یہ اصل اس کے اندر چیز ہے. ایم آئی رائٹ؟ ٹھیک ہے. دماغ سوچتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ چائے کا کپ گرم ہے، یہ کوک ٹھنڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے. یہ دماغ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو اٹ کین ڈیسائیڈ رائٹ اور اٹ کین ڈیسائیڈ رانگ. مشاہدہ حق میں رائٹ اور رانگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہاں ہے ہی ایک چیز ہے، سمجھے؟ وہاں آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب دماغ اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو رہ جائے گا، اس لیے کہ دماغ کو وہ کیپیبلٹی نہیں دی گئی کہ جو اس پہ بحث کر سکے کہ جو الحق کا مشاہدہ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے.
یا کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا. اب بھی نہیں سمجھ میں آئی بات. ابو دی سینسز ہے, اور اسی لیے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. دماغ تو انسان کے پاس ہے نا, دماغ وہ تو اپنا دماغ چلا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب دماغ ہے, آپ اس کو اچھی سائڈ پہ چلا لیں, بری سائڈ پہ چلا لیں, ٹھیک ہے. یہی ہے نا, یا ڈاکٹر قدیر بن جائے یا وہ ڈرٹی جو ہے وہ بن جائے. سو یہ جہاں تک مشاہدہ حق کا تعلق ہے, اس کے اندر نہ کوئی ملاوٹ ہے, نہ اسے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہے, نہ پازیٹیوٹی ہے. وہ ایبسولوٹ ہے اور وہ ایز اٹ از ہے, دیٹس اٹ. کچھ نہیں کر سکتے, نہ ایڈ ہے نہ سبسٹریکٹ ہے, کچھ نہیں کر سکتے. جمع تفریق آپ اس کے اندر نہیں کر سکتے. اس میں جو وحی ہے یہ اس کی اسی کی ڈائمینشن میں اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے وحی کا, اور وحی کے علاوہ جو ابھی جو کہتے ہیں جس کو آپ آج کل کے ولی اللہ کو جو حاصل ہوتا ہے معرفت, الہام یا معرفت, ان کا یہ لنک کیا بنتا ہے تینوں کا؟ تینوں کا لنک یہ ہے کہ یہ ایک ہی اس کی کڑی ہے, کیونکہ وہی جو ہے وہ صرف پیغمبروں کو ہے, رسول نبی ان پہ وہی نازل ہوتی ہے. اور وہ الہام تھا, وہ الہام تھا. غیر نبی کو الہام ہوتا ہے, اور جو نبی ہیں رسول ہیں ان کو وہی نازل ہوتی ہے. نا اب یہ معاملہ جو ہے یہ اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں وہی کے معاملے میں. وہی نازل اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں تک پہنچائی جائے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی بات. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو پارٹ ہیں. ایک پارٹ یہ ہے کہ جب وہ نازل ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ حصہ وہ ہے, اس کے اندر کوئی ڈیسیژن نہیں ہو سکتا. اس کو آپ مشاہدہ حق پہ بیس کریں گے اس پارٹ کو. دوسرا پارٹ ہے اس کو بیان کرنے کا, تو اسی کے اندر یہ انسٹرکشن ساتھ ہوتی ہے کہ یہ آپ نے ایسے بیان کر دینا ہے. لہذا چونکہ اس کی اجازت آئی ہوتی ہے اس لیے وہی کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے, ورنہ باقی جو اس کا پورشن ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا. علامات بیان ہوئی ہوئی ہیں کہ سیٹی کی آواز آتی ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور جو ڈفرینٹ ہے کہ خواب کی حالت میں ہوتی ہے, اور سارا اس کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اس کا علیحدہ پورشن ہے. حالت لوگوں نے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی جب وہی نازل ہوتی تھی, ٹھیک ہے. سو وہ تو لوگوں نے دیکھ لی, اس میں تو کچھ نہیں ہے. باقی یہ بتایا لوگوں کی تسلی کے لیے کہ جبرائیل آئے تھے, وہ یہ پیغام لے کر آئے تھے. یہ پارٹ بھی اجازت سے ہے کہ آپ نے بتا دینا تاکہ لوگوں کو تسلی ہو. اس لیے کہ عرب جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانتے تھے, نسلوں سے جانتے چلے آ رہے ہیں. مگر وہ جو پارٹ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آنے کے لیے اللہ کی بارگاہ عز و جل سے وحی چلی, جبریل علیہ السلام نے ریسیو کی اور ان سے ریسیو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ پارٹ آپ کو ڈیٹیل نہیں ملے گی کہیں پہ بھی, اس لیے کہ یہ سارا مشاہدات میں ہے. کلیئر ہو گئی بات. اب رہ گیا الہام. الہام میں کچھ نظر نہیں آتا, یعنی مراد میری یہ کہنے کی کہ وحی میں تو جبریل علیہ السلام نظر آتے ہیں نا, ٹھیک ہے. الہام میں نہیں نظر آتا کچھ بھی, لیکن الہام بھی بذریعہ فرشتہ ہے, وہ ہم ڈیٹیل پہلے پڑھ چکے ہیں ساری کی ساری. وہ ملہم فرشتہ جو ہے وہ ہر بندے کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ قلب پہ نازل ہوتی ہے, وہ ایکچولی اس فرشتے کو پہنچائی جاتی ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو اللہ کی طرف سے ملہم فرشتے کو جو پہنچنا ہے اس الہام کا, اس کا کہیں ذکر نہیں ملے گا آپ کو. صرف یہ ملے گا کہ جی ملہم فرشتے تک آتی ہے, اور ملہم فرشتہ جو ہے وہ آگے اس شخص کو جو ہے وہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ ایسے ہی کرنا ہے. یہ محسوس ہوتا ہے. یس. میڈیم نہیں پتہ چلتا. میڈیم نہیں پتہ چلتا. یس. اس لیے کہ ہر شخص مشاہدہ حق کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور یہ کیپیبلٹیز مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں بیسڈ آن دیئر کیا کہتے ہیں اسٹیج, استطاعت, اس کی کیپیسٹی جو ہے, اس کی کیپیبلٹی جو ہے
اور ابھی اس کا جو اسٹیٹس ہے یا اس کا جو رتبہ ہے اس کے حساب سے. ہاں وہی ابھی کلیئر ہو جاتی بات. اب چونکہ ملہم ہر شخص کے ساتھ ہے، ہر شخص کے ساتھ ایک ملہم فرشتہ موجود ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، چاہے لڑکا ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، جو بھی ہے. جب وہ دنیا میں آتا ہے اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اس کے درمیان جتنا پیریڈ ہے اس کے ساتھ یہ فرشتہ موجود رہتا ہے، اور ایک جن شیطان جو ہے وہ موجود رہتا ہے. دونوں اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں موجود ہوتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ملہم ہے، چونکہ وہ ہر شخص کے ساتھ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جیسے بھی بات کی کہ ہر شخص کو مشاہدہ حق کی توفیق نہیں ہے، اس لیے کہ اعمال کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اعمال کا، اللہ کی فرما برداری کا، تقویٰ اور سو آن، اس کے اندر بڑی چیزیں. لہٰذا اس کو رکھا ہی اس طرح گیا ہے کہ جو اس سٹیج پہ پہنچے گا کہ جہاں اس کو اللہ تعالیٰ حقیقت کا مشاہدہ کرانا شروع کر دے، تو وہاں پھر الہام میں بھی کسی قسم کا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو ابہام نہیں رہتا، یعنی کسی قسم کا الہام میں بھی شک وغیرہ نہیں رہتا اگر وہ لیول جو ہے وہ صدیق کا ہو، ولایت کبریٰ والوں کا ہو. ٹھیک ہے، تو وہاں الہام بھی کلیئر ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جہاں تک تعلق ہے کہ کیا یہاں بیٹھ کے مشاہدہ ہو سکتا ہے، وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے تمام دروس میں، لیکن اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یس، آپ اپنے جائے نماز پہ بیٹھ کے مشاہدہ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو. ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے پھر وہ تمام لوازمات جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے. وہ جو انگریزی میں محاورہ ہے نا، ونس ان اے بلو مون، تو ونس ان اے بلو مون کو ایسا ملے گا جو آپ کو جو ہے نا، جس کو اللہ نے یہ دیا ہوگا کہ وہ چاہے نماز پہ بیٹھ کے بھی اس کا مشاہدہ کر لے. اسی لیے حضرت جنید بغدادی کا قول ہے یا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا قول ہے کہ بعض اوقات فرشتے اللہ والے سے یہ پوچھتے ہیں کہ عرش کی سناؤ کہ عرش کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. حالانکہ وہ کہیں گئے تو نہیں ہوتے، وہ کوئی پہاڑ پہ تو نہیں چڑھے ہوتے جا کے، وہ اپنے مسلح پہ بیٹھے ہوتے، اپنے حجرے میں بیٹھے ہوتے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے جو اپنے ملنے والے کو اپنے بستر پہ سلایا تھا مشاہدہ حق کے لیے، وہ یہی تھا. وہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ والا جو ہے وہ مشاہدہ حق کرا سکتا ہے. وہ تبھی کرا سکتا ہے جب اس کو آگے سے ہو کہ ٹھیک ہے اس کو لٹا دے، ہم کروا دیں گے. ٹھیک ہے، عرض کر سکتا ہے، ہاں عرض کر سکتا. چونکہ اس کو شک پڑ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے بندے کے بارے میں یہ ایسا سوچے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس شخص کی ہدایت کو منظور تھی. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ وہ نور کا مینار جو ہے وہ زمین سے شروع ہوا اور آسمان میں غائب ہو گیا جا کے. تو یہ ہوتا. سو مشاہدہ حق میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں کوشش کروں گا. پھر مجھے خیال آتا ہے کہ یار وقت ضائع نہ ہو، لوگوں کا دلچسپی ہوتی نہیں اس کے اندر، ورنہ جو مشاہدہ حق کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک نقصان جو سب سے بڑا وہ یہ ہے تفرقہ، فرقہ بازی. ٹھیک ہے، اور اس کی بیس جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہیڈ لائن یہ ہے کہ اس کی بیس یہ ہے کہ مشاہدہ حق نہیں ہے. میں مثال دے دیتا ہوں وداؤٹ کوٹنگ اینی فرقہ. اگر مشاہدہ ہوتا ہو نا تو پتہ چلے گا کہ خلفۂ راشدین چاروں کے چاروں اکٹھے ہیں، آج بھی اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی کو ضرورت نہ ہوتی کہ وہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ ان پہ تبرہ کرتے، ان کو گالیاں دیتے. اور اگر مشاہدہ حق ہوتا تو پتہ چلتا کہ صحابہ کرام کا سٹیٹس کیا ہے، تو کوئی صحابہ کرام پہ کفر کے فتوے نہ لگاتا. اور جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہوتا نا تو کوئی یہ عقیدہ نہ بناتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پاؤں ہے، یہ نہ بناتا.
ٹھیک ہے. اور اگر مشاہدہ ہوا ہوتا تو کوئی شیطان کو یہ نہ کہتا کہ شیطان جو ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا. شیطان کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی کو گمراہ کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے تو. یہ سب مشاہدے کے معاملات یہ یقین کا معاملہ ہے. نو مشاہدے کے معاملات. یقین کا پارٹ جو ہے فالوور کے لیے، جس کو فالو کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ مشاہدے کا پارٹ ہے. یعنی اگر میں مثال کی حد تک ہی رکھنا اس کو، مطلب مثال دے رہا ہوں، یو پیپل فالو می، تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ایسی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ایک شخص جو مر گیا پھر اس نے اس کو زندہ کیا، پھر اس کو روشنی عطا کی اور پھر لوگوں میں چلا پھرا، سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 جو ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ، میں تو بتاتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، اس طرح ہی ہوتا. ٹھیک ہے، تو تم نے تو نہیں دیکھا نا، تو تم نے یقین کیا کہ نہیں ہمارے شیخ نے یہ بات کی ہے تو وہ بات ٹھیک ہی کی ہوگی. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تبھی آپ کو بتاؤں گا کہ جب مشاہدہ ہوگا. مشاہدے کے بغیر بھی میرا صرف یہ یقین ہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا. سو یقین جو ہے وہ فالوور کے لیے، جس کو فالو کیا جا رہا ہے اس کے لیے مشاہدہ جو ہے وہ لازمی ہے. کلیئر ہو گیا؟ یا پھر وہ مینشن کرے کہ جی میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ ایسے ہوتا. کلیئر ہو گئی بات؟ سو یہ عقائد میں جو خرابی ہے وہ اسی لیے ہے. اب کہ جی سایہ تھا، وہاں پتہ چلتا ہے سایہ ہی نہیں تھا. اور جی وہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ مدینہ میں کیا معاذ اللہ استغفر اللہ ہڈیاں ہی ہیں اور یہ ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے، اب اگر مشاہدہ حق ہوا ہوتا تو کوئی یہ نہ کہتا کہ صرف ہڈیاں ہی ہیں، اور کوئی یہ نہ کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سمجھے؟ پھر انہیں وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پریزنٹ ٹینس جو یوز ہوا ہے اس کی سمجھ آتی کہ پریزنٹ ٹینس کی یوز ہوا ہے. یہ مشاہدہ حق کی کمی کی وجہ سے. سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ ابو آل اگر مشاہدہ حق ہوتا تو یہ قرآن کی تفسیر و تعویل میں اتنے ڈفرینسز نہ ہوتے. حدیث کی تعویل میں، شرح میں اتنے ڈفرینسز نہ ہوتے، سب کا مذہب ایک جیسا ہی ہوتا. یہ ہے فرق اس کے اندر. ٹھیک ہے، باقی جو سوال ہے شہادت شہود، شاہد، شاہد مشہود، مقام عبدیت، مقام رضا، مقام محبوبیت، غیب شہادت، اس پہ انشاءاللہ ہم کریں گے بات. ویسے ہم کرتے چلے آئے ہیں، ہم نے ٹائٹل نہیں دیا، لیکن یہ شہود اور شاہد اور مشہود کہ میں مجھے I'll keep it. ٹھیک ہے، کروا دوں گا. جیسے عالم اسماء کے اندر ہم کہتے ہیں سبب ہو، تو دماغ کا کنیکشن جسم کے ساتھ ختم ہونے کے لیے ہم انجیکشن دیا، نیند بے ہوش کر کے آپریشن کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مثال جو آپ نے دی تو اس میں دماغ کا کنیکشن جسم کے ساتھ ختم ہو گیا، وہ کسی اور عالم میں چلے گا، وہ جذب میں چلے گئے نا. مشاہدہ حق والا بھی اگلے عالم میں چلا گیا. یعنی وقت جو تھا وہ محویت کا تھا، اور حال جو ہے جب اس کے ساتھ طاری ہوا تو وہ کنڈیشن محویت سے نکل کر وہ جذب میں چلی گئی. ٹھیک ہے، محویت برقرار نہیں رہتی اگر حال اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. تو جب حال اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر جذب آ جاتا ہے، اور جذب تبھی ختم ہوگا جس نے جذب کیا وہ چھوڑے گا تو تبھی ختم ہوگا. سمجھے؟ محویت جو ہے وہ سالک، یعنی جس پہ وہ جو محو ہے کسی چیز میں، وہ اس کو کٹ آف کر سکتا ہے. وہ چونکہ وہ وقتی طور پہ ہوتی ہے، یعنی وقت ہے نا، جتنی دیر کے لیے وہ ہوا اتنی دیر کے لیے ہوا. لیکن جیسے اس کے اوپر حال کی چادر آ جائے گی تو وہ جذب میں چلا جائے گا. تو جس نے جذب کیا ہے جب تک اس کو ریلیز نہیں کرے گا تب تک وہ اس کنڈیشن سے نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے فنا فی اللہ میں وہ جو آیت ہے نا قرآن میں کہ نیند کی جو بتائی گئی ہے کہ وہ کچھ روحوں کو روک لیتا ہے اور کچھ روحوں کو واپس بھیج دیتا ہے نا قرآن میں اس طرح. تو وہ معاملہ وہی ہے کہ جب وہ فنا فی اللہ کی سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو جن کو اللہ تعالیٰ نے روکنا ہوتا ہے نا وہ ان کو جذب سے نکلنے نہیں دیتا، اور جن سے ابھی اس نے باقی کوئی اور کام لینے ہوتے ہیں دین کے اور اس طرح دوسرے معاملات لینے ہوتے ہیں ان کو پھر وہ ریلیز کر دیتا.
ٹھیک ہے. سو اگر مشاہدہ حق نہ ہو، اب یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہے مشاہدہ قرآن، کیونکہ وہ بھی حق ہے، وہ قول کا حق، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا قول حق ہے. تو اس کا مشاہدہ بھی، جس کو قرآن کا مشاہدہ اللہ نے نہیں دیا ہوا نا، وہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا، اس کی جینوئن تفسیر، نہ وہ تعویل کر سکتا ہے نہ تفسیر کر سکتا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ ہر کوئی مفسر بنا ہوا، وہ پچھلی تفاسیر اٹھاتے ہیں، احادیث اٹھاتے ہیں، ان کو ساتھ میں لایا، ساتھ میں 2-4 فقرے کمنٹری کے لکھ کے بات ختم ہو گئی. یہ تفاسیر نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ نے اس میں اس کی امپورٹنس دیکھنی ہے، تعویل کی امپورٹنس دیکھنی ہے، گو ٹو سورہ الکہف. وہاں پہ آپ کو تعویل کا لفظ بھی ملے گا، جہاں وہ واقعہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، وہاں پہ آپ کو لفظ تعویل بھی ملے گا آیت کے اندر، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تعویل ہے اس کی جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں آپ کو کیا ملے گا؟ وہاں ملے گا کہ اصل چیز تعویل ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا، انہوں نے شریعت کی جو ظاہرہ شریعت تھی اس کی بیس پر اس کو ریجیکٹ کیا، کہ یہ آپ نے خام خواہ کشتی میں سوراخ کر دیا، آپ نے خام خواہ جو ہے وہ بچہ مار دیا، آپ نے خام خواہ یہ دیوار بنا دی جب کہ آپ کو اجرت بھی نہیں ملنی تھی. ٹھیک ہے. سو ظاہرہ شریعت میں یہ تمام چیزیں غلط تھیں، انہوں نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ جڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مگر ایکچولی اس کی تعویل تھی. تو جب حضرت خضر علیہ السلام نے وہ بیان کی تو پھر وہاں پہ تعویل کی امپورٹنس آ گئی. اب مجھے یہ بتاؤ کتنے لوگ تعویل میں جاتے ہیں؟ اور نمبر 2 بات یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے تعویل بیان کی، ان کے بارے میں قرآن کی اسی صورت میں آیت میں موجود ہے کہ ہم نے اس کو علم لدنی عطا فرمایا. ٹھیک ہے. سو تعویل کا معنی یہ ہوا کہ تعویل وہ شخص کر ہی نہیں سکتا جس کے پاس علم لدنی نہ ہو، اور جس کے پاس علم لدنی ہوگا وہ لا محالہ، یعنی آؤٹ آف کویسچن ہے کہ اس کو قرآن کا مشاہدہ نہ ہو. اس لیے ان کی جو تفسیر جو تعویل ہے وہ اس میں اور عام علماء کی تفسیر میں فرق ہوتا. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.